ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 اور ہم بات کر رہے ہیں حسن نثار صاحب سے، جو کہ اگر میں کہوں کہ تھوڑے سے ڈیفلیٹڈ ہیں اباؤٹ ہماری سمت اور ہمارے چلنا، اور ہمارے 92% لوگوں کے اندر شامل ہیں البیٹ انٹلیکچولی سپیریورٹی کے ساتھ، لیکن شامل ہیں اس بات سے کہ ہم نے اس ملک کا، اس قوم کا، اگر یہ قوم ہے یا بہت ساری قوموں کا، تقریباً کباڑہ کر دیا ہے. حسن نثار صاحب، آپ نے تاریخ کا کہا کہ عزیز صاحب نے لکھا تھا مرڈر آف ہسٹری، ہم نے اپنی تاریخ کو کس طرح قتل کیا، کہ محمد بن قاسم نے آ کے پلانٹ کر دیا پاکستان کا خواب جبکہ وہ ایک مراڈر تھے. پھر غزنوی اور پھر یہ سارے مراڈرز، ان کے بارے میں آپ نے کہا بومز کے نام رکھتے ہیں، مسلز کے نام رکھتے ہیں. آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا. میں شاید اگلے 30-40 سال میں ایسی باتیں کر سکوں گا، ابھی تو نہیں کر سکتا. نثار صاحب، مجھے آپ پھر یہ کہیں گے کہ تعلیم باقاعدہ طور پہ، کیونکہ ہم نے پروپیگنڈا بنایا اور تعلیم نہیں دی، اس کی وجہ سے ہم اور مزید بدتر ہو گئے. تعلیم جب آپ دیں گے کسی نوجوان کو، اگر آپ 16 سال سکھائیں گے ایک بات اور وہ ٹیڑھی بات ہوگی، تو پھر اس کو سیدھی باتیں جب آپ کریں گے یا سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ تو پھر غدار ہی لگیں گے اس کی پھر کیا غلطی؟ بہت آپ نے خوبصورت اور بہت بنیادی بات کی. اس کو تھوڑا سا یوں دیکھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا، منی بگیٹس منی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. اسی طرح غربت مزید غربت کو کھینچتی ہے، جہالت مزید جہالت کو کھینچتی ہے، تعصب مزید تعصب کو، تقسیم مزید تقسیم کو، بربادی مزید بربادی کو اٹریکٹ کرتی ہے. یہ بڑا ایک دلچسپ قسم کا فنومنا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل 100% بنیادی. یہ دولے شاہ کے چوہے، میں کہا کرتا ہوں کہ شوارٹس نگر جیسا یا کوئی 6.5 فٹ کا بڑا قوی ہیکل کو جوان ہو، بڑا طاقتور اور بڑا فزیکل فٹنس کے وہ عروج پہ ہو، اس کو آپ 3 فٹ بائی 3 فٹ کے پنجرے میں ڈال کے 5 سال کے بعد نکالیں، وہ 3 فٹ کا ہو چکا ہوگا، 6.5 فٹ کا آدمی. یہ فرد کے ساتھ اگر اس طرح ہوتا ہے تو قوموں کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں صدیوں تک ایک مخصوص پنجرے میں رکھا گیا ہے. وہ کبڑے ہو جاتے ہیں، ہنچ بیک. وہ تو ہنچ بیک نوٹر ڈیم کا مشہور ہے نا، دراصل تو یہ ہنچ بیک ہے. وہ چونکہ دماغی طور پہ وہ چائنیز نہیں، پاؤں ان کے نزدیک چھوٹا پاؤں خوبصورتی کی علامت ہوتا تھا، تو کرتے تھے لوہے کے جوتے پہنا دیتے کہ بچی باقی تو گرو کر رہی ہے فل وہ ٹھیک ہے. اور اب جن کے دماغ ہی جکڑ دیے گئے ہوں، آپ نے مجھے اسی طرح کنڈیشن کر دیا ہے کہ آپ اگر کوئی اوریجنل بات کریں گے، ڈھنگ کی بات کریں گے، گھسی پٹی بات نہیں کریں گے، آپ بجائے اس کے کہ آپ اس پہ سوچیں، آپ اس پہ غور کریں، اس میں ریشنل ڈھونڈیں، اس میں لاجک ریزن ڈھونڈیں، آپ میرے گلے پڑیں گے. کوئی قابل ذکر آدمی مجھے پچھلی صدیوں سے بتا دیں جن کو انہوں نے کافر نہیں کہا، غدار نہیں کہا، واجب القتل نہیں کہا. آپ اقبال سے لے کے کہاں تک، میں تو یہ تو کل کی بات کر گیا ہوں، میں تو فیض صاحب جیسے لوگ یہ بیچارے سر سید ہو گئے، اس سے پیچھے چلتے جائیں. جو ڈھنگ کا آدمی ہے، جو طاقتور بات کر سکتا ہے، جو اوریجنل سوچ سکتا ہے، جو واقعی درد دل رکھتا ہے، وہ بات چونکہ پاپولر نہیں ہوتی. مصیبت یہ ہے، سچی بات جو ہے وہ پاپولر بات نہیں ہوتی، وہ پرووک کرتی ہے. پھر تو جتنا 3rd کلاس قسم کا مٹیریل تھا اس کو انہوں نے آنکھوں پہ بٹھایا اور پھر چند صدیوں کے بعد اس کو اٹھا کے پھینک بھی دیا. ایسی نہیں بات. اور مطلب جن کو گالیاں دیتے ہیں پھر بعد میں ان کی تسبیحیں بھی پڑھتے ہیں. وہی سر سید احمد خان جو یہ کہتا تھا کہ مستقبل کی لینگویج ہے یار انگریزی پڑھ لو، اس کو انہوں نے واجب القتل قرار. مکے جا کے فتویٰ لے آئے، وہاں بھی پتہ نہیں کون بیٹھا ہوگا جس نے فتویٰ دے دیا بغیر جانے سمجھے سوچے بغیر. آج کھانے کو روٹی نہیں ہوتی، بچہ کوشش ہوتی ہے ضرور انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے. یعنی یہ ان کو آج تک اتنی شرم نہیں آئی کہ کبھی کوئی اجتماعی طور پہ اپنے بزرگوں کے، اپنے اسلاف کی طرف سے سر سید سے معافی مانگیں جا کے، جس طرح گیلیلیو سے پوپ نے معافی مانگی تھی. حسن نثار صاحب، مجھے ایک بات بتائیے، ہمارے گھروں میں آمریت، ہمارے کاموں پہ آمریت، ہماری سوچ آمرانہ، ہماری نظام آمرانہ، پھر جمہوریت، یہ آپ سمجھتے ہیں صحیح مکس ہے؟ نہیں، آپ بالکل اگین یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی پرورش اس طرح ایسے زہریلے مواد پہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہاں تو جو تھانے دار آ کے چھتر مارتا تھا اس کو کہتے تھے جنا ہے. یہ پنجاب کا آپ کو بتا رہا ہوں، بچہ بچہ جانتا ہے. جو شریف آدمی ہوتا تھا، ڈیسنٹ ہوتا تھا، ماں بہن بیٹی کی تمیز کرتا تھا، بزرگ کا لحاظ کرتا تھا، کہتے یہ کوئی تھانے دار ہے، یہ تو ہیجڑا ہے. یہ بہت
لمبا چوڑا کھاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ ڈسٹارٹڈ اور یہ مریض سوچ پیدا ہوئی ہے. میں اندازہ لگائیں کہ اچھا خاصا بندہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے ایٹم بم کے ساتھ باندھ کے انڈیا پہ پھینک دو. اس کو پتا ہے. نثار صاحب آخری کچھ لمحات ہیں آپ سے, بس آگے کی اب بات جاننا چاہیں گے کہ اب اگر ایک میڈیا اور جوڈیشری پہ جو ایک ریلیٹیو آزادی نظر آتی ہے اس سے کچھ اگر امید کی کرن ہے تو یہ کہ شاید لوگوں کے ذہن اب اس بدلتے ہوئے ایک پروسیس میں کم سے کم آ گئے ہیں. تو اگر آگے کی طرف دیکھیں, آپ نے بہت پیسیمسٹک باتیں تو کر لی, کوئی آپٹیمزم, آپ کوئی امید کی کرن بھی دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں بھائی, میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں, میں اس لفظ سے بڑا چڑھتا ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ جی مایوسی کے ایٹمی بجلی گھر اور یہ وہ, میں لوگوں کی اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہوں, ادھر سن کے ادھر سے نکالتا ہوں. آئی ایم ناٹ بادرڈ. میرا کام ہے سچ بولنا. اس کی وجہ ہے کہ میں ان کے لیے سوچتا, لکھتا اور بولتا ہوں جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے. 50 سال بعد میرا کو بچہ جب پڑھے گا, دیکھے گا, وہ کہے گا کہ یار چلو وہ 2 4 6 جو تھے یہ سارے خپتیوں کی نسل نہیں تھی میرا. دیکھیں, اور ایک اور بات, ہمارے جیسی قوموں میں صحیح معنوں میں عالی شان دانش کے لوگ پیدا نہیں ہوتے. یہ ہم دانشور وغیرہ نہیں ہیں جن کو بننے کا شوق ہو بنتے رہیں. میں لیٹ می کنفیس, ہم زیادہ سے زیادہ وی آر ناٹ پینٹرز, وی آر فوٹوگرافرز. جیسا منظر ہے ویسی تصویر ہے بھائی سامنے رکھ دی. اس میں امیدی, نا امیدی, مایوسی وغیرہ یہ میں ان چکروں میں نہیں پڑتا. نہیں, آپ عکاسی نہ کریں امیدی کی, کیونکہ آپ کو امید نہیں ہے, لیکن آپ کا جواب پھر یہی ہوا کہ آپ کو کوئی امید نہیں نظر آتی. مجھے دور دور تک نہیں, موجے ووجے ہوتے نہیں ہیں, ان کے زمانے بیت گئے ہیں. کو ہو جائے تو مجھے نہیں پتا. حسن نثار صاحب, کیا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ ایسے ہم خیال لوگوں کا کوئی گروپ آف پیپل, پوری قوت اور طاقت جس کے پاس ہو, ایک تنظیم اس کے پیچھے ہو, آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں, وہ یہ سوچ کے آئے کہ یار یا اب ہم نہیں ہیں, یا یہ ایلیمنٹ گند نہیں ہے, ہم نے یہ گند صاف کرنا ہے. کوئی اس طرح کا کوئی مصطفیٰ کمال ٹائپ کو کام ہو جائے تو ٹھیک ہے, ادروائز یہی تماشا ہے. آپ ایم کیو ایم والے یا ترک والے کی بات کر رہے ہیں سر؟ جی, آپ ایم کیو ایم والے مصطفیٰ کمال یا ترک والے مصطفیٰ کمال؟ میں مصطفیٰ کمال تھا ترک دا گریٹ کی بات کر رہا ہوں, جس نے سکھ مین آف یورپ کو جی صحت مند بنایا تھا. صحیح, شکریہ حسن نثار صاحب. موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ یور ٹائم. پلیزر ہیونگ